بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے فون پر معلوم کیا کہ 9، 10 یا بعد میں 3 دن بعد تیجا 40واں جو محرم میں کیا جاتا ہے اس میں کھچڑا بناتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، تو یہ جو لوگ کر رہے ہیں تو ان کو اس عمل کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ کام غلط کیسے ہیں؟ یہ تو غریبوں کی خدمت، سبیل لگانا، یہ تو کہیں سے منع نہیں ہے، یہ سب تو ثواب کے کام ہے، تو اس کو کیوں منع کیا جاتا ہے اور اس میں ثواب کیوں نہیں ملتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ محرم میں جو کام کرنے کے ہیں اور جن کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا اجازت دی گئی ہے ان کو کرنا تو ثواب ہے اور سنت ہے، جیسے روزہ رکھنا ہے یا 10 محرم کو کچھ اچھا کھانا پکانا اپنے اہل و عیال پہ کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں کی جاتی ہیں تو اس کو اگر دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے اور محرم میں وہ چیزیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے یا قرآن و حدیث کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے اس کا دین ہونے کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی مہر نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کو جو ہے سنت سمجھ کے کیا جائے، تو غیر دین کو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کرنا، یہی تو بدعت ہوتا ہے۔ کسی چیز پر ثواب ملنے کے لیے یا اس عمل کے صحیح ہونے کے لیے یاد رکھنا چاہیے اس کی ظاہری شکل کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے۔ ظاہری شکل میں کھچڑا اچھا کام لگ رہا ہے، غریبوں کو کھلایا جا رہا ہے، شربت پلایا جا رہا ہے، ظاہری شکل کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ شریعت نے اگر کسی خاص موقع پر کوئی خاص حکم نہیں دیا ہے تو اس موقع پر کسی خاص عمل کو شریعت سمجھ کے کرنا یہ غلط اور بدعت کہلاتا ہے، اور بدعت خواہ کتنی اچھی شکل میں ہو اس میں ثواب نہیں ہوتا، اس میں گناہ پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر کے کہ نماز کے اندر جو بھی رکعت پڑھی جاتی ہے اس میں قرات ہوتی ہے، تسبیح ہوتی ہے، رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھا جاتا ہے، سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے، لہذا مغرب میں 1 رکعت اور بڑھا لیں، 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیں، اپنی طرف سے 1 رکعت بڑھائیں گے اور یہ کہیں کہ بھائی یہ جو ہم نے 1 رکعت بڑھائی ہے یہ تو بڑے سب نیکی کے کام ہے، ہم نے اس میں قرآن پڑھا ہے اور اس میں رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، تو اس میں غلط کیا ہو گیا؟ تو ظاہر ہے کہ سب یہی کہیں گے کہ یہ جو 1 رکعت بڑھائی ہے نا اپنی طرف سے، یہی تو غلط ہو گیا، اور یہ 1 رکعت جو بڑھنے سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ نہ صرف کہ یہ 1 رکعت غلط ہوگی بلکہ بقیہ 3 رکعتوں کو بھی خراب کر دے گی، یعنی 3 رکعتیں بھی آپ کی صحیح نہیں ہوگی، نماز دہرانی پڑ جائے گی۔ اس لیے محرم میں جو چیزیں ثابت ہیں انہیں تو کرنا تو ثواب ہے ہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان چیزوں کو ملا جائے جو دین نہیں ہے، ان کو دین سمجھ کر کرتا ہے تو بالکل غلط ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہماری نیت تو غریبوں کی خدمت ہے اور ہم تو صرف غریبوں اور مسافروں اور محرم میں آنے جانے والے لوگوں کو، جلوسوں میں شرکت کرنے والوں کو جو پیاسے ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اچھی نیت سے جو عمل صحیح نہ ہو اس میں اچھی نیت شامل کرنے سے اس میں ثواب نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی مالدار جو کنجوس ہے، زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا ہے، کوئی شخص اس کے یہاں چوری اس نیت سے کرے کہ اس مالدار سیٹ کے یہاں سے جو ہے مال چوری کر کے غریبوں کو کھلائیں گے، نیت تو بہت اچھی ہے لیکن کیا اس پہ ثواب ملے گا؟ اس لیے ثواب نہیں ملے گا کہ برے عمل میں اچھی نیت سے وہ عمل اچھا نہیں ہو جاتا۔ لہذا محرم میں جو آپ نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر یہ کام کریں گے جو بدعت ہے، تو بدعت اچھی نیت سے نیک عمل نہیں بن جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ شربت پلانا، کھچڑا پکانا یہ شیعوں کا کام ہے، فاسقوں فاجروں کا کام ہے، اور ہمیں منع کیا گیا ہے غیروں کی مشابہت سے۔ اور ہم اس سلسلے میں ایک فتویٰ بھی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضلی بریلوی کا آپ کو سنا دیتے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 246 میں جو ہے فاضل اعلیٰ حضرت ایک فتوے کے ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، انہی کے الفاظ میں ہم یہ سنا رہے ہیں، لکھتے ہیں یہ سبیل اور کھانا، چائے، بسکٹ کو رافضیوں کے مجمع کے لیے جو کیے جائیں، جو تبرہ و لعنت کا مجمع ہے، ناجائز و گناہ ہے، اور ان میں چندہ دینا گناہ ہے، اور ان میں شامل ہونے والوں کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی جماعت کو بڑھاوے اور اس میں اضافہ کرے تو وہ انہی میں شمار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں ظالموں کی طرف مائل نہ ہو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور گناہ و زیادتی کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 246۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بھی لوگ کھچڑا اور سبیلے لگانے کو نیکی سمجھ کر رہے ہیں یہ دھوکہ ہے ان کا، اللہ تعالیٰ ان کو اس دھوکے سے نکالے۔ یہ شیطانی کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں گناہ پڑ رہا ہوتا ہے اور اپنے خیال میں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیکی اور ثواب کا کام کر رہے ہیں، اس لیے جو لوگ کر چکے وہ توبہ کریں اور آئندہ اپنے اس طرح کے عمل سے اپنے کو بچائیں کہ جس میں پیسہ بھی جا رہا ہے اور ثواب بھی نہیں مل رہا ہے، نیکی برباد، گناہ لازم۔ اس لیے کھچڑا اور یہ سبیلے وغیرہ لگانے والے لوگ ہوش کے ناخن لیں کہ یہ غیروں کی نقالی ہے اور اس میں ہمیں کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے بلکہ اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔